السلام علیکم دوستو، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈرامہ انتخاب کی کہانی اب آسان ہونے والی ہے تو شاید آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیوں نہ کہ آنے والی قسط میں ایک ایسا راز سامنے آنے والا ہے جو نہ صرف موہنی کی ساری خوشیوں کو لمحوں میں ختم کر سکتا ہے بلکہ زارون کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بھی بن سکتا ہے۔ دوسری طرف ایان اور مسکان کے رشتے میں آخرکار وہ خوشیاں واپس آتی ہوئی دکھائی دیں گی جن کا ناظرین کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے، جبکہ مرزا صاحب کی زندگی میں بھی ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جو سب کو حیران کر دے گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیوں نہ کہ آخر میں اس بڑے ٹویسٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ کیا واقعی موہنی کی جیت صرف چند لمحوں کی مہمان ہے یا پھر وہ ایک نئی چال چل کر سب کچھ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ تو چلتے ہیں آنے والی قسط کی طرف، جہاں سب سے پہلے ہمیں ایان اور مسکان ایک ساتھ بہت خوش دکھائی دیتے ہیں۔ کافی مشکلات، غلط فہمیوں اور آزمائشوں کے بعد آخرکار ان دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیا۔ پہلے جہاں ہر بات پر ناراضی اور فاصلے نظر آتے تھے، اب وہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایان کے چہرے پر سکون ہوگا، محسوس ہوگا کہ اسے اب یقین ہو چکا ہے کہ مسکان صرف اس سے محبت ہی نہیں کرتی بلکہ ہر مشکل میں اس کا ساتھ بھی دے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک نہایت خوبصورت اور جذباتی لمحے میں مسکان سے کہتا ہے کہ میں واقعی ہی بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی ماں عطا کی اور پھر میری زندگی میں تم جیسی بیوی بھیج دی۔ ایان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مسکان کی آنکھوں میں خوشی صاف جھلکنے لگتی ہے۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جس کا وہ کافی عرصے سے انتظار کر رہی تھی۔ اسے ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ ایان اسے صرف اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سب سے اہم انسان سمجھے۔ اب جب ایان کے دل سے اس کا اعتراف کرتا ہے تو مسکان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تمام قربانیاں رنگ لے آئی ہیں۔ ناظرین بھی اس منظر کو دیکھ کر یقیناً خوش ہو جائیں گے، کیوں نہ کہ شروع سے ہی سب یہی چاہتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان محبت، اعتماد دوبارہ قائم ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رہیں گی یا پھر کوئی نئی سازش ان دونوں کو دوبارہ ایک دوسرے سے دور کر دے گی؟ کیوں نہ کہ ڈرامہ کی کہانی کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ مصنف نے ابھی بہت سے حیران کن موڑ سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر مرزا صاحب اپنی زندگی کی تنہائی میں گم دکھائی دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ انسان کے پاس چاہے کتنی ہی دولت یا عزت کیوں نہ ہو، اگر زندگی بانٹنے والا نہیں ہے تو سب کچھ ادھورا ہے، ادھورا محسوس ہوتا ہے۔ اسی دوران ان کا ایک قریبی دوست ان سے ملنے آتا ہے اور ہلکے پھلکے انداز میں کہتا ہے کہ مرزا صاحب اب بھی دیر نہیں ہوئی، آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے تاکہ زندگی دوبارہ خوشیوں سے بھر جائے۔ یہ بات سن کر مرزا صاحب پہلے تو مسکرا دیتے ہیں لیکن پھر ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہتے ہیں، میرا جوان بیٹا موجود ہے، آخر اس عمر میں مجھ سے کون شادی کرے گا؟ ان کے لہجے میں مذاق ضرور ہوتا ہے لیکن دل کی تنہائی بھی صاف محسوس ہوتی ہے۔ ممکن ہے یہی گفتگو آنے والی اقساط میں مرزا صاحب کی زندگی کا نیا موڑ ثابت ہو، کیوں نہ کہ اکثر ڈراموں میں ایسے اشارے بعد میں بڑی کہانی بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف کہانی کا سب سے دلچسپ اور خطرناک کھیل خاموشی سے شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کا اندازہ بھی صرف چند لوگوں کو ہی ہے۔ زارون کے والد نے ایک ایسی چال چلی جس کے بارے میں نہ موہنی کو خبر ہے اور نہ ہی زارون کو مکمل حقیقت معلوم ہے۔ وہ اپنی بیٹی ساشا کو اعتماد سے بتاتی ہے کہ اصل سرپرائز ابھی باقی ہے، کیوں نہ کہ جائیداد اگرچہ زارون کے نام منتقل ہو جائے گی لیکن اس پر مکمل اختیار اب بھی میرے پاس رہے گا۔ میری اجازت کے بغیر نہ کوئی اس جائیداد کو بیچ سکتا ہے، نہ کسی اور کے نام کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ لے سکتا ہے۔ یہ راز سن کر ساشا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگتی ہے اب موہنی کی خوشیاں زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی، کیوں نہ کہ وہ جس دولت پر فخر کر رہی تھی اس کی اصل طاقت تو اب بھی اس کے پہنچ سے بہت دور ہے۔ ادھر زارون اور موہنی اپنی کامیابی پر بے حد خوش دکھائی دیں گے۔ دونوں جائیداد کی رجسٹری مکمل کروا کر واپس آ رہے ہوں گے اور موہنی بار بار خوشی سے زارون کی طرف دیکھتے ہوئے کہے گی، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی جائیداد اب ہمارے نام ہو چکی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری زندگی اتنی جلد بدل جائے گی۔ زارون بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کہے گا، اگر تم ہمیشہ اس طرح میرا ساتھ دیتی رہو تو میری ہر چیز تمہاری ہے۔ زارون بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کہے گا، اگر تم ہمیشہ اس طرح میرا ساتھ دیتی رہو تو میری ہر چیز تمہاری ہے، میرے لیے دولت کی کوئی حیثیت نہیں، میری اصل خوشی تم ہو۔ زارون یہ بات دل سے کہہ رہا ہوگا لیکن دوسری طرف موہنی کے چہرے پر آنے والی خوشی کی اصل وجہ محبت نہیں بلکہ وہ دولت ہے جس کے خواب وہ شروع سے دیکھتی آئی ہے۔ اسے یہی لگ رہا ہوگا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی اور وہ جو چاہے گی جب چاہے گی آسانی سے حاصل کر لے گی، لیکن ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ حقیقت اس کی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ دوسری جانب زارون کی والدہ اور ساشا خاموشی سے اپنی کامیابی پر
مسکرا رہی ہوں گی۔ ساشا اپنی والدہ سے کہے گی اگر موہنی کو یہ حقیقت ابھی معلوم ہو جائے تو شاید وہ اس وقت اپنا غصہ قابو میں نہ رکھ سکے۔ زرون کی والدہ اعتماد سے جواب دیں گی کہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، بعض اوقات دشمن کو اس کی چھوٹی خوشی میں خوش رہنے دینا چاہیے، اور سب سے بڑی سزا ہوتی ہے اسے حقیقت کا پتہ چلے گا کہ جائیداد کے اصل اختیارات ابھی بھی میرے پاس ہیں، تو اس کی تمام خوشیاں ایک لمحے میں ختم ہو جائیں گی۔ یہ الفاظ سن کر ساشا مزید مطمئن ہو جائے گی، کیوں نہ کہ اسے یقین ہو جائے گا کہ موہنی نے خود کو جتنا طاقتور سمجھ لیا ہے حقیقت میں اتنی طاقتور ہرگز نہیں ہے۔ ادھر موہنی مستقبل کے خواب سجانے میں مصروف ہوگی، وہ دل ہی دل میں منصوبے بنا رہی ہوگی کہ اب وہ اس دولت کے ذریعے اپنی زندگی کو کس طرح بدل سکتی ہے۔